بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ پروگراموں سے زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا۔ جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، ہم زکوٰۃ پر بات کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ عام طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ سادات کے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اور اس کا استدلال بالعموم یہ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں منع کیا تھا کہ میرے خاندان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، اسی کی توثیق کی جاتی ہے موجودہ زمانے میں۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً منع کیا تھا، لیکن اس کی نوعیت کیا تھی؟ عام طور پر وہی سمجھا جاتا ہے جو آپ نے بیان کیا کہ ہمیشہ کے لیے آپ نے اپنے خاندان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ میں نے جہاں تک روایات پر غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کا محل بالکل الگ تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جب خیبر کی زمینیں فتح ہوئیں تو آپ کے اور آپ کے خاندان کے اخراجات کے لیے ایک مد مقرر کر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ رقم یا یہ باغات یا یہ زمینیں خاص ہیں، ان کو آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور اس سے اپنے اعزاء اقربا کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ انہی کو مال فے سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ان کو مال فے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی مال فے میں وہ اموال جو بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آ گئے تھے یا جنگ میں ملے تھے اور ان کا کچھ حصہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں قرآن مجید نے جب یہ قانون بنا دیا تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان اور اعزاء اقربا کی ضرورتوں کے لیے ایک راستہ پیدا کر دیا گیا۔ اب جب یہ راستہ پیدا کر دیا گیا اور وہ پھر آپ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے زکوٰۃ کے مال سے کچھ لینا چاہا جیسے کہ مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا، تو اس پر حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارا اب اس میں حق نہیں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ تمہارے لیے الگ سے مقرر کر دیا ہے تو اب اس مال میں سے لینا موضوع نہیں۔ یہ بندوبست کافی دیر بعد میں ہی موجود رہا، خلفائے راشدین بھی یہ خدمت انجام دیتے رہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ظاہر ہے کہ سب کے لیے قابل احترام تھا اور قابل احترام ہونا چاہیے تھا، تو اس وجہ سے خلفائے راشدین نے بھی نہایت عزت نہایت احترام کے ساتھ یہ ذمہ داریاں انجام دی، بلکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تک کے زمانے تک یہ صورتحال رہی کہ اس میں یہ سب ہوتا رہا۔ اب نہ وہ معاملات رہے، نہ وہ اموال فے رہے، نہ اس طرح کی چیزیں رہیں۔ اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ اس روایت کا مدعا سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، اس کا تعلق اس وقت کی صورتحال سے تھا، اس کا تعلق کسی ابدی قانون سے نہیں تھا۔ کو اس موقع پر الگ کیوں کیا گیا تھا؟ یعنی یہ کیوں نہیں موضوع سمجھا گیا کہ زکوٰۃ ہی کی مد سے یہ سلسلہ جاری رکھا جائے؟ یہ تو بالکل ہی ناموزوں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نبوت کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ریاست کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے تھے، اور ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کے اوپر کچھ حقوق بھی عائد ہوتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ضروری تھا کہ خصوصی بندوبست کیا جائے۔ جب کچھ اموال فتح ہوئے تو یہ بندوبست کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے یہ عمومی اموال مسلمانوں ہی پر خرچ ہوں اور وہ اموال اس مقصد کے لیے خاص کر دیے جائے۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا بندوبست تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا، اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اس سے بہتر بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ خلفائے راشدین کے لیے بھی اس طرح کا کوئی بندوبست کیا گیا؟ یہ خلفائے راشدین کے لیے تو اس طرح کا بندوبست کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں رہ گئی تھی کہ اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں یہ ضرورتیں بھی نہیں رہی تھی، یعنی یہ ابتدائی اموال تھے جو فتح ہوئے، فوری طور پر یہ بندوبست کیا گیا۔ پھر تو اتنی زمینیں فتح ہو گئی، یعنی سواد عراق کی زمینیں جب فتح ہوئی ہیں اور ان کا خراج آنے لگا ہے تو پھر بیت المال میں کوئی کمی نہیں تھی، اس وقت یہ ضرورت تھی کہ اس کا بندوبست کیا جائے، اور یہ بندوبست اللہ تعالیٰ نے الگ سے کر دیا تھا۔ اچھا غامدی صاحب، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے کسی خاص مہینے کا تعین کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگ زیادہ تر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا پھر یہ کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے؟ مال کی زکوٰۃ کے لیے تو دن مقرر کرنا پڑے گا نا، چونکہ وہ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہوگا وہ ریاست بھی لے سکتی ہے، آپ کو بھی زکوٰۃ نکالنا ہوتی ہے، تو آپ اپنے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں، ریاست لے گی تو وہ مقرر کر دے گی۔ رمضان کے مہینے میں لوگ چونکہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے اس کا اجر زیادہ ملے گا، تو وہ رمضان کا مہینہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ رمضان کا مہینہ بھی مقرر کر سکتے ہیں، آپ کو اور مہینہ بھی مقرر کر سکتے ہیں، ایک دن مقرر کرنا پڑے گا۔ مال کی زکوٰۃ ایک متعین دن ہی پر واجب ہوگی، اور یہ ریاست الگ سے مقرر کر دے گی۔ آپ اگر ریاست کو نہیں دے رہے یا ریاست نہیں لے رہی تو پھر اپنے لیے خود مقرر کر لیں۔ اچھا، ہمارے علماء جو ہیں وہ سونے پر زکوٰۃ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، زکوٰۃ پر بھی، مال پر بھی، دیگر مواشی پر بھی، دیگر چیزوں پر بھی، تو اس میں وہ ہیرے جواہرات کو، وہ بھی ایک بیش قیمت چیزیں ہیں، اس کو اس سے مستثنا رکھتے ہیں، اس کا کیا سبب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پر آپ نے زکوٰۃ معاف کر دی، یہ حق اب بھی ریاست کو حاصل ہے۔ جب ریاست زکوٰۃ لے گی
تو بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات واضح ہو جائے ان سے زکوٰۃ لینا موزوں نہیں. کہیں آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی زمین برباد ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو انکریج کرنا پیش نظر ہے، حوصلہ افزائی مقصود ہے. آپ دیکھیے کہ گھوڑوں کی حوصلہ افزائی مقصود تھی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد عفوت عن الخیل، یعنی میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے. تو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ جب ریاست زکوٰۃ لے گی تو کسی بھی چیز کو ایگزمپٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو بعض چیزوں کو مجبوریوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یا اور بعض مقاصد سے ایگزمپٹ کیا گیا تھا، یعنی ان پہ زکوٰۃ معاف کر دی گئی تھی. ہیرے جواہرات کا معاملہ بھی یہی تھا. ایک آدمی کے پاس اگر کوئی ہیرے جواہرات ہیں تو کیسے زکوٰۃ لی جائے؟ لوگ مفلوق الحال تھے، اس طرح کرنسی موجود نہیں تھی، سونے کی طرح انہیں کاٹا نہیں جا سکتا. آپ انہیں ذرا سا بھی چھیڑیں گے تو ان کی قیمت ہی بالکل گر جائے گی. تو اس وجہ سے ان سے زکوٰۃ لینا ممکن نہیں تھا. اسی طریقے سے سبزیوں سے زکوٰۃ معاف کر دی گئی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اموال کی زکوٰۃ سونے چاندی کی دے سکتے تھے، لیکن سبزی کی زکوٰۃ سبزی کی صورت میں لیں گے تو اس کو اٹھا کر کہاں لے جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گی. تو اس میں بھی کہا گیا کہ لیسا فی الخضروات صدقہ. تو اس طرح بہت سی چیزیں تھیں جن کو اس اختیار کے تحت ایگزمپٹ کیا گیا. یہ کوئی مستقل استثناء نہیں ہے. زکوٰۃ ہر چیز سے لی جائے گی. 3 چیزیں مستثنیٰ ہیں: ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنیٰ ہیں، ذرائع پیداوار مستثنیٰ ہے، اور جو نصاب مقرر کر دیے جائے وہ مستثنیٰ ہے. اس کے علاوہ ہر چیز میں زکوٰۃ کی. ہمیشہ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عامری صاحب، زیور پر زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ عمر بھر میں بس ایک ہی موقع پر اس میں سے زکوٰۃ کاٹ لی جائے تو یہ کفایت کرے گی. اسی طرح بعض کی رائے یہ ہے کہ جو استعمال کا زیور ہے اس پر تو زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، جو رکھا ہوا ہے آپ نے سائٹ پر اس پر زکوٰۃ عائد ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا رجحان بھی یہ ہے کہ ایک تو خواتین کے روزمرہ استعمال کے زیورات ہوتے ہیں، کوئی 2 بندے پہنے ہوئے ہیں، کوئی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس کو زکوٰۃ سے مستثنی ہی رہنا چاہیے. یہ ذاتی استعمال کے تحت آ جائے گا. لیکن جو زیور رکھا ہوا ہوتا ہے اس میں 2 مقاصد ہوتے ہیں، یعنی خواتین اپنی آرائش کے لیے زیور بناتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ مقصود بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پس انداز رہے، اس پر زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے. ریگولر استعمال کے جو زیور ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ نہیں دی جا سکتی تو نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ سے کوئی دینا چاہے گا تو اللہ کی راہ میں انفاق ہی کرے گا، یہ تو کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. اگر وہ نہ دے تو قابل مواخذہ نہیں ہے. ذاتی استعمال کے جو زیورات ہیں، یعنی خواتین جو روزمرہ زیورات پہنتی ہیں، یہ امام مالک کا نقطہ نظر ہے. میرے خیال میں یہ بہت قرین عقل ہے، اس وجہ سے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. احناف اس کو قبول نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمام زیور پر زکوٰۃ عائد ہوگی. وہ صرف نصاب کو مستثنیٰ کرتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ذاتی استعمال کے زیورات کو الگ کر لینا چاہیے اور جو رکھے ہوئے زیورات ہیں وہ الگ کر لینا چاہیے. اس میں بھی فرق ہوگا، یعنی ایک خاتون کے پاس بہت تھوڑا زیور ہوگا اور ایک خاتون کے پاس پورا انبار ہوگا جو ریگولر معاملات میں وہ استعمال کرتی ہے. اگر ایسا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس پر وہ زکوٰۃ ادا کر دیں. دیکھیے، اگر بہت زیادہ زیورات روزانہ پہنے جاتے ہیں، اول تو کسی مسلمان خاتون کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. اچھا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال کا پورے سال میں آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے؟ یعنی پورے سال میں درمیان میں اگر مال زیادہ آ گیا یا ایسا ہو گیا کہ آخر کے موقع پر آپ کے ساتھ کچھ اضافی مال آ گیا، جب آپ نے زکوٰۃ کی ڈیٹ مقرر کی ہوئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی یا پورے سال کا حساب کیا جائے گا؟ زکوٰۃ کی 3 اقسام ہیں. مال معاشی کی زکوٰۃ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ سال کے سال ہی لی جائے گی. مال کی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی کرنسی جو کچھ بھی ہے، یہ بھی سال میں 1 دن لی جائے گی، اور اس دن جو کچھ آپ کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ لے لی جائے گی. خواہ وہ 2 دن پہلے آیا ہے، اگر 2 دن پہلے چلا گیا ہے تو زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گا. آپ ایک مال کا حساب نہیں رکھ سکتے. ہولان ہال کا مطلب یہ تھا کہ جب تک سال نہیں پورا ہو جاتا متصدق یا زکوٰۃ وصول کرنے والا آپ کے پاس نہیں آئے گا. سال میں 1 دن مقرر کیا جائے گا جس میں وہ آ کر زکوٰۃ وصول کرے گا. اس وقت جو کچھ آپ کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. پیداوار کی زکوٰۃ پیداوار کے موقع پہ دی جاتی ہے. اس میں قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ واتو حقہ یوم حصاد. فصل آ گئی، ہو سکتا ہے سال میں 3 بار آ جائے، ہو سکتا ہے سال میں 10 بار آ جائے. پیداوار کی جو نئی صورتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر زکوٰۃ دینی پڑے. تو اس وجہ سے پیداوار کی زکوٰۃ جب پیداوار ہوگی عائد ہو جائے گی. معاشی کی زکوٰۃ سال میں 1 بار لی جائے گی، یعنی جو بھی اس دوران میں بچے پیدا ہوئے ہوں گے وہ زکوٰۃ میں محسوب ہو جائیں گے. مال کی زکوٰۃ کا دن مقرر کیا جائے گا اور اسی دن لی جائے گی. اچھا، اس میں رہن ہے، گروی ہے، جو چیزیں ہم رہن پر دے دیتے ہیں، گروی پر دے دیتے ہیں، کیا ان پر ہمیں زکوٰۃ عائد ہوگی ہمارے لیے؟ رہن اور گروی پر جو چیزیں رکھی ہیں تو آپ کی ملکیت میں، وہ آپ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں. ان کا معاملہ اس طرح قرض کا سا نہیں ہوتا
تو اس وجہ سے ان پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، ہمارے جو رفاہی ادارے ہیں ان کے ڈفرینٹ ایسٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال ہیں، بڑے رفاہی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو اپنے ایسٹس پر اور دیگر چیزوں پر زکوٰۃ دینی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے زکوٰۃ اس چیز پر دی جائے گی جو آپ کے استعمال کی چیز ہے یا آپ کا مال ہے، یہ تو سوسائٹی کا مال ہے، یعنی اس پر کسی کا کوئی انفرادی حق قائم نہیں ہوتا۔ کوئی ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے یا کوئی اور ٹرسٹ قائم کر دیا گیا ہے، وہ تو پہلے ہی خدمت کر رہا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ پر زکوٰۃ عائد کرنے والی بات ہے، اس پر زکوٰۃ کا کوئی سوال نہیں۔ اس میں جو کچھ ہے وہ پہلے ہی لوگوں کی بہبود پر خرچ ہو رہا ہے، یعنی انہی مدات میں خرچ ہو رہا ہے جو زکوٰۃ کے لیے مقرر کی گئی ہے، تو اس میں پھر زکوٰۃ عائد کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ عامر صاحب، آپ نے قرآن مجید کے حوالے دیے، حدیث کے حوالے دیے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو بات بیان ہوتی ہے کہ ان صدقات کی تمثیل ایسی ہے، مثال ایسی ہے کہ گویا کسی نے ایک دانہ بویا ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو یہ اس تشبیہ سے، اس تمثیل سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ زکوٰۃ پر یا انفاق پر اپلائی ہوتی ہے؟ ہر چیز پر ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ قیامت میں اس طرح برگوبار لے آئے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اس کا اجر اتنا غیر معمولی ہوگا۔ ایک بڑی خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح کسان ایک دانہ بوتا ہے، اس سے ایک بالی نکلتی ہے، اس کے اوپر بعض اوقات 100 دانے لگ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو بھی بڑھا دے گا، انفاق کو بھی بڑھا دے گا۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کا تو مٹ مار دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ میں افزونی فرماتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں انفاق کی ترغیب دی ہے، وہاں بار بار یہ کہا ہے کہ اس کا اجر بہت غیر معمولی ہے، بلکہ اگر اللہ کے دین کے لیے کوئی خرچ کیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں۔ یہ جو قرض حسنہ کی تعبیر قرآن میں آتی ہے، وہ اصل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، خاص اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ اس کا بھی غیر معمولی اجر ہے۔ جس چیز کو اللہ اپنے اوپر قرض قرار دے، اس کی واپسی کے کیا کہنے ہیں؟ یعنی بادشاہ کائنات جب واپس کرے گا تو جس طرح واپس کرے گا اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب تمثیلیں یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ انفاق بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ محسوس کریں کہ آپ کی جیب سے کچھ گیا ہے، حقیقت میں وہ وہاں جمع ہو رہا ہوگا، اس سے بڑا کوئی بینک نہیں ہے، اور وہاں جو کچھ آپ کو ملے گا وہ جس نفع کے ساتھ ملے گا اس کو اس تمثیل سے سمجھا دیا ہے کہ وہ بہت غیر معمولی ہوگا۔ انفاق کے معاملے میں ایک اصولی بات اور بھی جان لینی چاہیے، اور وہ بھی سورہ توبہ میں بیان ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کے بعد اپنی ذاتی کاروباری ضرورتوں کو پورا کر لینے کے بعد، خواہ وہ حال کی ہیں یا مستقبل کی ہیں، اس کے لیے کچھ بچا کے آپ نے رکھا ہوا وہ رکھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ موجود ہے تو وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے۔ آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ جب معاشرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس تمہاری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے علاوہ ہے، یہ اگر کسی ایسے موقع پر تم خرچ نہیں کرتے جہاں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر اس سے تمہاری پیٹھوں کو اور تمہاری پیشانیوں کو قیامت میں داغ دیا جائے گا اور یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے انفاق ایک بڑا غیر معمولی حکم ہے۔ ہر حال میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ کس طرح اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ عامر صاحب، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عامر صاحب، آپ نے فرمایا کہ دین کی خدمت کے جو کام ہیں ان پر بھی زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ اس میں موجودہ زمانے میں کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مساجد ہیں، اس کے علاوہ اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی عبادت کی آپ جگہ بناتے ہیں، آپ کوئی مدرسہ قائم کرتے ہیں، آپ دین کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، اگر دین کے نفاذ اور غلبے کے لیے کوئی جدوجہد ہو رہی ہے اس میں آپ کچھ خرچ کرتے ہیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں یہ سب کام ہو رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ مجھے کسی کام سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے، جس شخص کا بھی اطمینان ہو جائے کہ یہ واقعی دین کی خدمت کا کام ہے، اگر محلے میں عبادت کی کوئی جگہ بنانا مقصود ہے، کوئی مدرسہ قائم کرنا مقصود ہے، دینی تعلیم کا اہتمام کرنا مقصود ہے، دین کی خدمت کے لیے کوئی آپ کتاب چھاپتے ہیں، کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ سب دین کی خدمت کے کام ہوں گے، اور ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا یہ خود ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ آپ جب اپنی ضرورتوں میں زکوٰۃ خرچ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو پھر آپ کو ان مدات میں بھی خرچ کرنی چاہیے۔ اس میں کیا ہمیں کوئی ترجیح بھی قائم کرنی چاہیے؟ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک دینی کام بھی آ گیا ہے، ہمارے سامنے ایک غریب کی ضرورت بھی سامنے آ گئی ہے، تو اس میں سے انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں جو غرباء ہیں ان کی ضروریات مقدم ہیں، سب سے پہلے ان کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ کے اعزاء و اقرباء کا حق آپ پر قائم کر دیا گیا اور وہ آپ پر فرض ہے
یہ چیزیں نوافل کے درجے میں ہیں، پہلے آپ ان کو پورا کیجئے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ان مقدات میں بھی آپ کو خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن آپ اس میں فرائض کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ کا کوئی قریبی عزیز ہے، آپ کے پاس پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہے، اس کی کوئی ضرورت آپ کے سامنے آ گئی ہے اور وہ ضرورت ایک جائز ضرورت ہے، تو اس کو پورا کرنا آپ کے لیے پہلا فریضہ ہے. اس کو انجام دیں. اس سے فارغ ہو کے بھی اگر اللہ نے کچھ بچا کے رکھا ہوا تو پھر آپ دوسرے کاموں میں خرچ کریں. اگر کوئی شخص یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ کچھ حصہ وہ خاص کر لیتا ہے زکوٰۃ میں سے غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، اسی طرح کچھ حصہ خاص کر لیتا ہے دینی کاموں کے لیے یا ہسپتال کے لیے، رفائی کاموں کے لیے، تو یہ تقسیم ٹھیک ہوگی؟ عام حالات میں تو یہی کرنا چاہیے کہ آدمی تمام مدات میں کچھ نہ کچھ خرچ کرے، لیکن اگر ترجیح کی ضرورت پڑ جائے تو پھر ضرورت مندوں کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ انسان سب سے مقدم ہے. انسان کی جان، مال، آبرو یہ حرمت رکھتی ہے. اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو پہلے یہ کام کرنا چاہیے. انسان کی ضروریات کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان کی ضروریات پہلے پوری کیجیے اگر ترجیح کا موقع ہے. اگر یہ معاملہ نہیں ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ تقسیم کا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں رازداری کو کس حد تک ملحوظ رکھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ تلقین سامنے آتی ہے کہ اس طرح سے دو کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کر دیا. ان تمام چیزوں کو قرآن کی روشنی میں بیان کرنا چاہیے. انفاق پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر تم علانیہ خرچ کرتے ہو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو اور وہی بات کہ ایک ہاتھ کو معلوم نہ ہو تو پھر کیا کہنے ہیں اس کے، یعنی اس میں ریا ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے ربی کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہوں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تاہم انفاق علانیہ بھی کیا جائے گا تو اللہ کے اس کا اجر ملے گا. عامر صاحب، بحث کے اختتام میں تھوڑا سا صدقہ فطر کے حوالے سے بھی بتائیے کہ جس کو غالباً ہمارے ہاں فطرانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ وہی چیز ہے اور کیا اس کی صورت ہے؟ اس کا زکوٰۃ سے الحاق ہے یا انڈیپینڈنٹ یہ کوئی چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں جو انفاق لازم کیا ہے وہ جس طرح زکوٰۃ ہے اس طرح صدقہ فطر بھی ہے. آپ روزے رکھتے ہیں، روزوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو گویا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تطہیر کا بندوبست کر دیا، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی حقیقت بیان کی ہے. عید کے موقع کے اوپر لوگوں کو کچھ خرچ اخراجات بھی کرنے ہوتے ہیں. آپ کے روزوں کی تطہیر ہو، آپ کے گناہوں کی تطہیر ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب کچھ ایسے لوگ کہ جن کو عید منانی ہے ان کی مدد کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے عید کے موقع پر ہر مسلمان کے اوپر ایک رقم لازم کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو دے دے، اور یہ آپ کو خاندان کے ہر فرد کی طرف سے دینی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرنی ہے. اور میں نے جہاں تک اس پہ غور کیا، میرا احساس یہ ہے کہ یہ ایک دن کا کھانا ہونا چاہیے. یعنی آپ جو کھانا کھاتے ہیں، جو آپ کے معمول کے کھانے ہیں، ان کا آپ اندازہ لگا لیں اور ایک دن کے کھانے کے برابر رقم آپ دے دیں. عمرہ اپنے لحاظ سے دے دیں، غربا اپنے لحاظ سے دے دیں. اچھا، اس کی حیثیت فرض عبادت کی ہے یا نفل کی ہے؟ یعنی آپ کے لیے دینا ضروری ہے یا اس کو نہ بھی دیا جائے؟ دینا ضروری ہے، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کی حیثیت سے اس کو قائم کیا ہے اور ہر مسلمان کو یہ اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو لازماً عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے؟ بہتر ہے کہ ایسا کریں. یہ لازم نہیں کیا گیا، بہتر یہ ہے کہ آپ کریں. آپ پر لازم ہو گیا، اس طرح زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، بہتر ہے کہ وقت پر ادا کر دیں، لیکن آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں. یہ زکوٰۃ الفطر ہے، یعنی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے جو آپ پر عید کے موقع پر رمضان کے روزوں کے خاتمے پر لازم کر دی گئی. یعنی اگر ہم عید سے پہلے دینا چاہیں تو رمضان کے آخر میں بھی دے سکتے ہیں، یعنی 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو، یا لازم ہے کہ عید والے دن ہی اس کو دیا جائے؟ آپ رمضان کے دوران میں جب چاہے دے دیں، آپ بالکل ابتدا میں دے دیں، درمیان میں دے دیں. اچھا یہ ہے کہ عید کے قریب دیں تاکہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے عید منانے کا اہتمام ہو جائے. اچھا، اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو اناج ہی کی صورت میں دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ اصل میں اس میں ایک وقت کا کھانا ہے، یعنی پورے دن کا کھانا ہے ایک انسان کا. تو اس کو اگر کوئی شخص نقدی کی صورت میں دینا چاہے یا کسی اور صورت میں دینا چاہے تو وہ ٹھیک ہوگا. ایک دن کے کھانے کو معیار بنا دیا گیا ہے. ایک دن کا کھانا دینا ضروری نہیں ہے. ایک دن کے کھانے کی آپ قیمت دے سکتے ہیں. اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا ایک دن کا کھانا 50 روپے کا ہوتا ہے، 100 روپے کا ہوتا ہے، 200 روپے کا ہوتا ہے. حالات کے لحاظ سے جو آپ کے حالات ہیں، جو آپ کا کھانا ہے وہ آپ دے دیں. اس زمانے میں چونکہ اناج ہی کھانا ہوتا تھا تو اس وجہ سے 1 سا کے قریب لوگوں کو کہا کہ وہ دے دیا کریں، جو 2-2.5 کلو کے قریب بنتا ہے. لوگوں نے اس کو آج کل کے جو اوزان ہے ان میں تبدیل کیا ہے. تھوڑا بہت اس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیے تو ایک دن کا کھانا بنتا ہے. عید الفطر اور صدقہ فطر، ان میں آپس میں کیا لنک ہے؟
عید الفطر کا مطلب یہ ہے کہ اب روزے ختم ہو گئے ہیں، آپ ان کی شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اور ایک تہوار بھی مقرر کر دیا گیا ہے جس میں آپ اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اس میں کچھ تفریحات بھی آپ کے لیے جائز کر دی گئی ہیں۔ اس موقع کے اوپر ایک رقم آپ پر لازم کر دی گئی، جس طرح آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اسی طرح آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، اس کی مقدار مقرر ہے، وہ آپ پر لازم ہے۔ آپ عید کی نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کی راہ میں انفاق بھی کریں گے۔ ہمارے دین کی بنیادی 2 چیزوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت جس میں نماز سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی راہ میں انفاق جس میں زکوٰۃ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے جو آپ پر عید کے موقع پہ لازم کر دی جاتی ہے۔ عامر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ زکوٰۃ کے موضوع پر ہمارے ناظرین کی بہت رہنمائی کی آپ نے، متعدد مسائل کے بارے میں آپ نے ان کو بتایا کہ کن کن چیزوں میں کیا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ منظور الحسن اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔